الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے شب و روز کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں۔ کوئی انسان چاہے کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بناؤں تو اس کا سب سے بہترین اور واحد راستہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزار لے۔ کسی بھی عبادت کے اندر 2 چیزیں بنیادی ہیں، نمبر 1 حکم خدا اور نمبر 2 طریقہ مصطفیٰ۔ اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ حکم خدا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عقد انامل۔ عقد انامل کا معنی کیا ہے؟ تسبیحات کو سنت کے مطابق انگلیوں پر شمار کرنے کا طریقہ۔ ہم تسبیحات کرتے بھی ہیں، انگلیوں پر شمار بھی کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا خیال تو ہم رکھتے ہیں کہ تسبیحات کرتے ہیں، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر کیسے شمار کرتے تھے ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات شمار کرنے میں ہم ایک ثواب کما لیتے ہیں تسبیحات پڑھنے کا، اور دوسرا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت طریقہ کیا تھا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو عبادت تو کامل تبھی بنے گی نا کہ ہم عبادت کریں اور ایسے کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو عقد انامل کا معنی ہے انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ آپ حضرات نے منطق میں دلالت کی 6 قسموں میں ایک قسم پڑھی ہے، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، لفظ نہ ہو لیکن خاص معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، اس سے خاص معنی ادا ہو۔ ہمارے ہاں منطق کی کتب میں اس کی 3 مثالیں عموماً دیتے ہیں، عقود، نصب، اشارات۔ اشارات تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اساتذہ بتلاتے ہیں کہ جیسے ٹریفک پولیس والا چوک پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے اشارہ کرتا ہے، اس کا معنی کہ گاڑی رک جائے، ایسے اشارہ کرتا ہے، اس کا معنی کہ گاڑی ادھر چلی جائے۔ اب یہ ہاتھ لفظ تو نہیں ہے، لیکن ہاتھ کا جو خاص اشارہ ہے یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ سٹاپ۔ جب ہم ہاتھ کو یوں کریں گے تو یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، اور اشارے کا معنی کیا ہے کہ اب یوں جاؤ۔ اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ یہ میں صرف اہل علم کے لیے عرض کر رہا ہوں، عوام الناس کے الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں جی نصب، جیسے بعض جگہ پہ بعض سیمنٹ کے بنائے بلاک گاڑ دیے جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے، یہ خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اب جو لکھا ہے 24 کلومیٹر یہ تو ٹھیک ہے، بس اوقات لکھائی نہیں ہوتی، لیکن خاص پلر بنے ہوتے ہیں یا خاص سیمنٹ کی بعض چیزیں گاڑ دی جاتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ اور اسی طرح عقود عقدن کی جمع ہے۔ اب عقدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں پر شمار کرنے کا طریقہ۔ تو اشارات اور نصب تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن عقود کیا ہیں؟ ہم عموماً طلبہ پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ عقود کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ بات پوری تبھی سمجھ آ سکتی ہے جب یہ پتہ چلے کہ اہل عرب انگلیوں کے کس وضع سے کس عدد کا اشارہ کرتے تھے۔ جب انگلیاں یوں کریں تو اس سے اشارہ کیا ہے، یوں کریں تو مراد کیا ہے، یوں کریں تو مراد کیا ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ عربوں میں خاص طریقہ تھا
ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ملائیں یا ایک انگلی کو خاص انداز میں رکھیں تو اس سے خاص عدد بنتا ہے، اسے کہتے ہیں عقد انامل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے ترغیب بھی دی ہے اور اپنے عمل مبارک سے تعلیم بھی دی ہے۔ میں اکثر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ الفاظ ضرور سمجھا کریں کہ اس مفہوم کو کن الفاظ سے ادا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے ترغیب دی ہے اور اپنے عمل مبارک سے تعلیم بھی دی ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سنیں۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت من المہاجرات، صحابیہ عورت تھی۔ ان سے منقول ایک روایت موجود ہے، جامع ترمذی ابواب الدعوات باب فی فضل التسبیح والتحلیل والتقدیس۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، کہ تم عورتیں سبحان اللہ بھی کہا کرو اور لا الہ الا اللہ بھی کہا کرو، تسبیح و تحلیل اس کا اہتمام کیا کرو، جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ تسبیحات پڑھا کرو۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا واقدنا بالانامل، اور ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہن مسئولات مستنطقات، قیامت کے دن انگلیوں سے اللہ بلوائیں گے، انگلیوں سے پوچھا جائے گا۔ تو جس طرح آدمی ہاتھ سے گناہ کرے تو قیامت کے دن ہاتھ بول کر کہے گا کہ مجھ سے گناہ کیا ہے، اور اگر ہاتھ سے نیک عمل کرے تو قیامت کے دن ہاتھ بول کر گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے نیک عمل کیا ہے۔ ولا تغفلن، اس سے غافل نہ ہونا، فتنسین الرحمہ، اگر تم غافل ہوگی تو ایک بہت بڑی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ اب اس حدیث مبارک سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرنے کی ترغیب دی ہے۔